اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشن میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 116 تا 121 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ عظیم کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں ان کے لیے جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا تو وہ گویا گمراہ ہو گیا اور اس گمراہی میں کہیں دور نکل گیا۔ یہ کہ شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سوا دیویوں کو پکارتے ہیں تو دراصل وہ سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں۔ اس شیطان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ضرور اپنا مقررہ حصہ لوں گا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور میں انہیں حکم دوں گا تو ضرور وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو گویا اس نے اپنا انتہائی کھلا نقصان اٹھایا۔ شیطان ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے اور غلط امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے صرف مکر و فریب کا وعدہ کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بچ نکلنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ عظیم کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا جائے۔ ناظرین، اسی سورہ کی آیت نمبر 48 میں شرک کے موضوع پر پہلے بحث گزر چکی ہے، اور اس بحث میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ کس طرح شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور شرک کے 3 درجے کون سے ہیں، اور یہ بھی کہ شرک گناہ عظیم ہے۔ مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معالم العرفان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ کے حق میں بغاوت ہے۔ اگر مرنے سے پہلے اس دنیا میں طائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرما دے گا، ورنہ موت کے بعد شرک کی معافی کا کوئی قانون نہیں۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور اسی حالت میں مر گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی،
اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ ناظرین، ایسا شخص عبدالآباد جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے بدبختی میں مبتلا ہو گیا۔ اور پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکہ میں سے گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح کافروں کے لیے رحمت کا دروازہ کھلنا ناممکن ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مشرک اور دہریہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جانور کو ایسے پنجرے میں بند کر دیا جائے جس میں سوئی کے ناکے جتنا بھی سوراخ نہ ہو اور اسے کوئی چیز نظر نہ آتی ہو، اس طرح کافروں کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ ناظرین، آیت مذکورہ سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ شرک کسی صورت بخشا نہیں جائے گا جبکہ مشرک اپنے شرک پر مرے، اور یہی حکم کفر کا ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں شرک سے مراد کفر لیا ہے۔ ہاں، کافر و مشرک زندگی میں توبہ کرے تو اس کی توبہ یقیناً قبول ہوگی۔ دوسری جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد تمام گناہ قابل مغفرت ہیں، اگرچہ حقوق العباد کی مغفرت کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی حق العبد صاحب حق سے معاف کرا دے۔ اور تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ گناہوں کی بخشش یقینی نہیں بلکہ امید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جسے چاہے بخشے۔ اب اللہ تعالیٰ کسے چاہے گا یہ معلوم نہیں، لہٰذا یہ آیت گناہ پر دلیل نہیں کرتی بلکہ گناہ سے روکتی ہے۔ ناظرین، تفسیر معالم العرفان میں مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گناہ کے 3 دفتر ہیں۔ پہلا دفتر کفر و شرک کا ہے جس کی معافی کا کوئی امکان نہیں۔ دوسرا دفتر باقی کبائر کا ہے جن کی معافی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ ما سوائے شرک کے معاف کر دے۔ اور گناہ کا تیسرا دفتر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ جس شخص نے کسی دوسرے کا حق تلف کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا حق ضرور دلائے گا، اور جب تک بندہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ناظرین، مولانا مفتی ابو صالح محمد قادری اتاری مدہ ذلہ اپنی تفسیر صراط الجنان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت ایک بوڑھے اعرابی کے حق میں نازل ہوئی جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، اس کے سوا جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا ہوں اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا اور اس کے سوا اور کوئی کارساز حقیقی نہیں بنایا، اور جرت و دلیری سے گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، اور ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بھاگ سکتا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں، تائب ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا کیا حال ہوگا۔ اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔
مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو سزا دے کر بھی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، بلکہ وہ سزائے ابدی میں مبتلا رکھے گا۔ اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں، خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، جس کے لیے منظور ہوگا بلا سزا وہ گناہ بخش دے گا۔ البتہ وہ مشرک مسلمان ہو جائے تو پھر مشرک ہی نہ رہا، اور اب وہ سزائے دائمی بھی نہ رہے گی۔ اور اس مشرک کے نہ بچنے کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ فقط ضل ضلالا بعیدا، امر حق سے بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ وہ امر حق تو توحید ہے جو عقلاً بھی واجب ہے، اور کارساز کی تعظیم اس کے حقوق میں سے ہے۔ پس مشرک نے حضرت ثانی کارساز کی اہانت کی، اس لیے ایسی سزا کا مستحق ہوگا۔ بخلاف دوسرے گناہوں کے وہ گمراہی تو ہے مگر توحید کے خلاف اور اس سے بعید نہیں، اس لیے قابل مغفرت قرار دیا گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ کہ شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سوا دیویوں کو پکارتے ہیں۔ انسا عورت کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ ذکرہ کے مقابلہ میں آیا ہے جس کا مطلب آدمی ہے۔ عرب کے مشرک لات، منات اور عزا کو پوجا کرتے تھے، اور جو سب عورتوں کے نام ہیں۔ عزا عزیز کی مؤنث ہے، جبکہ لات الہ کی مؤنث ہے، اور منات منان کی مؤنث ہے۔ انہوں نے اپنے معبودوں کے زنانہ نام رکھے ہوئے تھے۔ عربوں میں نائلہ نامی عورت کے نام کا بت بھی تھا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اصاف اور نائلہ مرد اور عورت تھے جنہوں نے کعبہ میں زنا کا ارتکاب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مسخ کر کے پتھر کا بنا دیا۔ لوگوں نے عبرت کے لیے انہیں کعبہ کے سامنے رکھ دیا، پھر آہستہ آہستہ ان کی پوجا ہونے لگی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا کہ طائف والے جس دیوی کی پوجا کرتے ہیں اس کو مٹا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دیکھا کہ وہاں پر کچھ درخت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیے۔ ایک کوٹھا تھا جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرا دیا۔ وہاں کچھ مجاور بیٹھے ہوئے تھے جو بھاگ گئے اور واپس آ کر اس کاروائی کی رپورٹ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، تو آپ نے فرمایا وہاں دیوی تو ابھی موجود ہے، دوبارہ جا کر اسے ختم کرو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ وہاں گئے۔ تلاش کرنے پر تہ خانہ سے ایک عورت برآمد ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دہشت ڈالنے کے لیے ان پر حملہ آور ہوئی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عزا تھی جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، اب آج کے بعد اس کی پرستش نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے شرک کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل سے شروع ہوئی۔ وہ حابیل کو قتل کر کے یمن بھاگ گیا تھا، وہاں جا کر اس نے آگ کی پرستش شروع کر دی۔ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک شرک کی صورت آتش پرستی سے تبدیل ہو کر بت پرستی تک پہنچ گئی، اور بت پرستی میں ترجیحاً عورتوں کے بت ان کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے بنائے جانے لگے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں سوا نامی بت تھا، جو یہ بت عورت کی شکل کا تھا، اور اس کا معنی استقرار یا انتظام کی دیوی ہے۔ جس طرح گھر کا انتظام عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسی طرح
کائنات کا انتظام اس عورت یعنی دیوی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو بت قوم نوح میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب بھی پوجنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں چند نیک لوگ تھے جن کی وفات کے بعد شیطان نے ان کی قوم والوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے بت نصب کر دیں اور ان بتوں کے نام اپنے بزرگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا لیکن ان کی عبادت نہیں کی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے اور اس بات کا علم باقی لوگوں میں نہ رہا تو ان بتوں کی عبادت کی جانے لگی۔ یونانیوں کے ہاں زہرہ دیوی کے مندر تھے، وہاں نیازیں دی جاتی تھیں۔ اس دیوی کی چوکھٹ پر 2 کارورے یعنی شیشے کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں جن میں سے ایک خیر کے لیے اور دوسری شر کے لیے منسوب تھی۔ ناظرین، ہندوؤں کے ہاں قدیم زمانہ سے بت پرستی رائج ہے۔ ان کے ہاں ہر صفت کے لیے الگ الگ دیوتا اور دیویاں موجود ہیں۔ انہوں نے وشنو دیوی بنا رکھی ہے۔ ان کے عقائد کے مطابق وشنو دیوی ان کے 3 بڑے دیوتاؤں شیو، برہما اور ہری کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاؤں سے یہ خوبصورت عورت پیدا ہوئی جسے وشنو دیوی کا نام دیا گیا۔ ان کی اور بہت سی دیویاں ہیں۔ ایک درگا دیوی ہے اور ایک کالی ماتا کلکتے والی ہے جو آفتوں اور مصیبتوں کی دیوی سمجھی جاتی ہے۔ یہ انتہائی غضبناک اور غصے والی سمجھی جاتی ہے۔ اس کے سامنے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ہندوؤں کے ہاں ایک سرسوتی دیوی بھی ہے۔ سرسوتی کے معنی ہے پانی سے معمور، پرنم، خوشوزا، شستہ اور پاکیزہ۔ اس کا تعلق دریاؤں اور سمندروں سے ہے اور یہ طوفانوں اور سیلابوں کی دیوی بھی کہلاتی ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے ہندوستان میں بہار کے علاقہ میں ایک ندی کا نام سرسوتی رکھا گیا ہے۔ پھر ایک دیوی لکشمی ہے جسے دھن دولت کی دیوی سمجھا جاتا ہے۔ مال و دولت میں اضافہ کے لیے اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ پاروتی دیوی ان کے مشہور و معروف مہادیوتا شیو شنکر کی بیوی ہے جو بہت ہی حسین اور بہت سی طاقتوں کا مظہر سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ جو رائج بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں ان کے بارے میں تفاصیل تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اس کے علاوہ شیطان کی پوجا اور دیگر بہت سی باتیں ہیں جو معلومات ہیں جو شرک کے ضمن میں آتی ہیں، تو ان کے بارے میں آئندہ نشست میں گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔